شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ آداب خود آگاہی کی اس محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں آداب خود آگاہی کے پروگرام میں، اور آج ہم بات کریں گے سیرت سیدہ کائنات کے حوالے سے، اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی اس چیز کی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو تفصیل سے وہ بیان کر سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے، مہمانوں کے تعارف سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے آج کے سپانسر کون ہیں۔ تو مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ہمارا آج کا سپانسر ہے، اور ان کی جو پیغامات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ 1975 سے آپ کی صحت کے لیے کوشاں، اس رمضان مبارک میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار، ہر لمحہ ہر بار، پھولوں اور پھلوں اور نیچرل ہرب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا سپانسر ہے وہ ہے ہمارے ساتھ جناب یونیک ٹریولز سروسز اینڈ گروپ ٹورز۔ ان کا جو نمبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، 0311144811، اور ٹور ویو کے علاوہ پی ایس اے پی آئی اے کی ٹکٹنگ کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سروسز ان کی 24/7 ہیں، اور اس کے علاوہ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جی عمران، آج کے مہمانوں کا تعارف۔ مہمانوں کا تعارف جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت قریب سے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور مذہبی معاملات میں بہت اچھے انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ مفتی محمد اعظم اویسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی سکولر ہیں اور بہت اچھے انداز میں بات ایکسپلین کر پاتے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ محمد عمر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ مذہبی سکولر ہیں، دینی معاملات پر بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں۔ آگاہی obviously بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس محفل کو آگے بڑھانے سے پہلے تلاوت کلام پاک ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ مالک کائنات کا وہ کلام جو ہمیں رہنمائی بخشتا ہے، ہمیں جلا دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قاری حنیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، خواہش ہوگی کہ بسم اللہ فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں قاری حنیف الرحمان صاحب سورہ یوسف کی چند آیات تلاوت کر رہے تھے اور اس کے بعد مختصر چھوٹی صورتوں کو بھی ساتھ شامل کیا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان ہے جس سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو یہ فلاح کا بنیادی رستہ بن جاتا ہے۔ آج کے موضوع کی طرف آنا چاہیں گے، پروفیسر احمد علی طیبی صاحب سے آغاز کریں گے۔ پروفیسر صاحب، چونکہ آج ہمارا موضوع بہت خوبصورت ہے، سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، رہنمائی فرمائیے گا کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے وقت گزارا وہاں سے رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہاں کا انداز کچھ انوکھا ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں میاں صاحب اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمیں سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے، ادب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ ام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہما عنہم اجمعین، آپ جب بھی تشریف لایا کرتی تھیں تو سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک یہ جو عام کانسیپٹ میں بات مجھے یہ بڑی ناگوار سی گزرتی ہے کہ کوئی سکولر، کوئی مرید نہیں چاہتا کہ اس کے پیر کی اماں جان پاک یا گھر والی کا نام کوئی لے، کوئی شاگرد نہیں چاہتا کہ اس کے استاد کی کسی گھر کی خاتون کا نام لیا جائے۔ میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ میری اور آپ کی والدہ کا نام، تو کہاں مخدومہ کائنات سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ۔ آپ کو میں خوبصورت بات بتاؤں، اگلے مقام و محاسب تو ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے، ایک حدیث کو، تو اس میں سیدہ پاک کا ذکر آتا ہے تو آپ خاموشی فرماتے ہیں میں وہ نام نہیں لے سکتا، وہ نام نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لے سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جو ادب، جو نسبت کا اللہ نے ہمیں، سورہ یوسف سے مجھے بات یاد آ گئی، سورہ یوسف میں ہی ایک نبی اللہ کا اپنے باپ نبی کے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی جو ہیں علیہ السلام، وہ سارے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، پھر بھی حضرت یوسف پیغام دیتے ہیں فَأَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔
یہ خاص قمیص ہے، یہ میرا پیرہن ہے، اس قمیص کو میرے ظاہر سے نسبت ہے، پرٹیکولرائز کر دیا اس پروناؤن کو، اسم ضمیر کو جو اس کے فائل سے۔ اگر جملہ میاں صاحب فقط یہ ہوتا کہ فَأَذْهَبُوا بِقَمِيصٍ هَذَا، یہ قمیص لے جاؤ، تو یہ بھی ٹھیک تھا اکارڈنگ ٹو دا گرامر۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میری تصریح فرمائیں گے، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کو پرٹیکولرائز کر دیا، معرف کر دیا، لوٹا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جناب یہ وہ خاص قمیص ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہر سے نسبت ہے، یہ پیرہن انہوں نے پہنا ہے، اس کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی چہرے پہ لگائیے گا۔ بھائیوں کو فرماتے ہیں یاتی بصیرہ، اللہ ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا رتبہ ہے، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس نسبت زہرا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و مرتبہ کے خود قرآن نے بیان فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مجھے ریکوائرڈ نہیں ہے آپ سے، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل قرابت کی مودت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اہل قرابت میں کون آتے ہیں؟ اہل قرابت میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اگر نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے؟ جن کے لیے آپ خود سوچیں کہ حضور اگر معراج کی رات مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے، لیکن مقصود یہ ہمارے ویورز اور آڈینس کو بتانا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل حضور کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں استقبال میں۔ اب ذرا سماعت کھڑے ہیں نا استقبال میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء اور تمام رسول جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہیں، احترام میں کھڑے ہیں، اور یہاں خود نبی رحمت جس ہستی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اس ہستی کو سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اور مفصل انداز میں پروفیسر صاحب نے وضاحت کی۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مفتی صاحب، جس طریقے سے بتایا گیا کہ ایک باپ کے لیے کیا تعلیم ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قبیلے سے ہر رشتے کے لیے ہدایت ملتی ہے آپسی معاملات کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن باپ کے پاس بیٹی کا وہ اکرام نہیں ہے، بیٹی کے پاس باپ کا وہ تقدس نہیں ہے، ماں کا بیٹے کے پاس وہ اکرام نہیں، تمام چیزیں واجبی سی ہو کر رہ گئی ہیں۔ غلطی کوتاہی ہم سے کہاں پر ہو گئی اور اس کا مداوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس آداب خود آگاہی کی عظیم بزم میں جس عظیم حریم ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ میرے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی کی معراج ہے۔ میں پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ احباب کا بھی۔ آپ کی وساطت سے مجھے سلام بحضور سیدہ کائنات پیش کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب نے جس روایت کو کوٹ کیا، میں اسی روایت کے ایک دوسرے اسپیکٹ میں جا کر آپ کا سوال اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء خاتم النبیین نے، یہ اس دور کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا جب لوگ
माओं को मंडियों में बेच रहे थे, अल्लाह जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। उस वक्त की बात है जब बेटियों को अपने लिए आर समझा जाता था, मुआशरे का एक नासूर समझा जाता था। उस दौर में जब सैयदा कायनात हाजिर होती तो कामत इलैहा, आका कायनात खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। खड़े होकर सिर्फ इतनी बात नहीं करते फातिमा आ गई हो, नहीं, फ़क़ब्बलहा, आका कायनात माथे का बोसा देकर, फिर यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम व अजलसहा फ़ी मजलिसिही, उस जगह पर बिठाते जहाँ आका खुद विराजमान होते। सुभान अल्लाह। और ये उस दौर की बात है जब लोग बेटियों को नासूर समझ रहे थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। गोया उस दौर में ये मामलात अदा करना जिहाद करने के बराबर था। बेशक। तो आका कायनात ने उस दौर में फरमाया कि वो और हैं जिनकी बेटियां मुआशरे के लिए नासूर हैं, वो और हैं जिनकी माएँ मुआशरे के लिए बोझ हैं, वो और हैं जो ख़ानदान और रिश्तों के तकद्दुस से नाआशना हैं। मेरी बेटी फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर आका करीब बिठाकर यहाँ तक इरशाद फरमाते, मुआशरे के लिए अमली तौर पे पैगाम छोड़ते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते, ये मेरी बेटी फ़ातिमा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम भी इससे प्यार किया करो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी फरमाइएगा कि आजकल की ख़वातीन के लिए अगर हम रोल मॉडल के तौर पे देखें तो क्या क्या मिसालें हमें नजर आती हैं? मैं चाहूंगा कि इसी डिस्कशन को तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद शुरू किया जाए, क्योंकि हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। वापस आकर इसी मौजू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की इस महफिल में सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल आजम कादरी साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और मेरी ख्वाहिश होगी कि मनकबत पेश की जाए ताकि उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिल है ये तुझी को एज़ाज़ फातिमा, हासिल है ये तुझी को एज़ाज़ फातिमा, उठाए खुद खुदा तेरे नाज फातिमा, उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज फातिमा, और तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की, तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की, यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा, यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा, नजरें झुका
اپنی اے مجمع حشر نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر آئے گی تیری خاطر یہ آواز فاطمہ آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ معلوم ہے کو یہ راز فاطمہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ جزاک اللہ خیر اقبال اعظم قادری صاحب منقبت پیش کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت میں. ناظرین ہم تمام مسلمان دعوے دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے. ہم تمام مسلمان دعوے دار ہیں اہل بیت کی محبت کے. لیکن بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے دعوے جو ہیں ان کے ساتھ کہیں میل نہیں کھا رہے. یہ بدقسمتی ہے, انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس رمضان المبارک کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ جو گیپ ہے اس کو ہم برج کر سکیں. پروفیسر صاحب خواتین کی جب بات کی جاتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسا کردار, ایک ایسی عظیم ہستی جو نہ صرف خواتین بلکہ پوری امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی. آج کے دور کے حوالے سے دیکھا جائے جو آج نفسا نفسی کے معاملات ہیں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم. میں جیسے آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پہلو میں رشتے کے تقدس میں, احترام میں, رفعت میں, اس دور میں بیٹی کے روپ میں بیٹی کے رشتے کو رفعت دی, ماں کے روپ میں ماں کے رشتے کو رفعت دی, بیوی کے روپ میں بیوی کے رشتے کو رفعت دی. جب بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو نعوذ باللہ زندہ درگور اور دفن کر دیا جاتا تھا جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ میں ماں کے حوالے سے, چونکہ خاتون کا سوال آ جاتا نا کہ موجودہ معاشرے میں جو ہماری بعد بہنیں مائیں کچھ خواتین آزادی کے نام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام کے حوالے سے کسی غلط فہمی کا یا کنفیوژن کا شکار ہیں, تو جو رفعت عورت کو بیٹی, بہن اور بیوی کے روپ میں
دین اسلام نے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور آج کی جدید معاشروں کی جہاں مثال دی جاتی ہے with due respect I would like to apologize کہ just go beyond the centuries، کچھ صدیاں نہیں، کچھ عشرے پہلے جائیں تو ان معاشروں میں عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہیں تھا. بدقسمتی. یس حالانکہ ہمارے ہاں تو رائے جو ہے جی، وہ موجود. ہمارے ہاں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں عشاء کی نماز میں حرم نبوی میں پڑھ رہا ہوتا اور میری اماں جان پاک مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس جا کے بیٹھتا اور آپ کو بتاتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. پھر حضور نے فرمایا، بیٹی جس باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، پرورش کی اور اس کی شادی کر دی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں. کیا خوبصورت تعلیمات. اب بیٹی کو رسپیکٹ، کتنی اس سے بڑی رسپیکٹ اور آزادی اور تکریم کیا ہو سکتی ہے کہ جان رحمت وجہ تخلیق کائنات کھڑے ہو کے بیٹی کا قامت الیہا. اب جو باپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہوگا تو وہ حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہو رہا ہوگا، اور جو ایک سنت کو زندہ کر رہا ہوگا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پا رہا ہوگا. اللہ. اس سے بڑی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کیا ہو سکتی ہے کہ باپ اپنی مسند پہ، اپنی نشست پہ اپنی بیٹی کو بٹھا کے دکھا رہا ہے اپنی امت کو کہ لوگوں، بیٹی کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا، یہ وہ رحمت ہے جس کا تم سے پوچھا نہیں جائے گا. ہمیں کتنی بڑی خوبصورت باتیں میاں صاحب آقا نے فرمایا. جیسے بھی رمضان المبارک ہے، ہر والد، ہر بھائی، ہر فیملی کا سربراہ چیزیں تو لے کے جاتا ہے. حضور نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، جناب خریدتے وقت، لیتے وقت نیت یہ کر لیں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب nothing is، سبحان اللہ. کرنا تو آپ نے ویسے یس بھی ہے. آپ کر رہے ہو. اتنا دیکھیں، وہ جو حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور یہ جو محمد کی نسبت ہے نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ خانہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا. اب بیٹی کے لیے، اب دیکھیں کر آپ ویسے بھی روٹین کے کام رہے ہیں. حضور نے فرمایا اتنی سی نیت کر لیں، میری سنت ہے، جب تک آپ کے بچے کھائیں گے، آپ کے اہل و عیال کھائیں گے، حضور کی سنت کا ثواب ملتا رہے گا. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ جو میں نے لاسٹ کسی گفتگو میں میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا عرض کی تھی کہ حضور کا جیسے رتبہ انبیاء میں ہے، قرآن کا الہامی کتابوں میں رتبہ ہے، حضور فرماتے ہیں امتوں میں میری امت کا رتبہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ رتبے کی بہترین اور سادہ مثال ہے کہ باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیٹی دوڑ کے آئی، باپ نے ماتھے کا بوسہ لیا، میرے آقا کی سنت ادا ہو گئی. سبحان اللہ. اب اگر وہاں نسبت ہے دل میں، تو حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. اب ہم نے اس کا ترجمہ غلط کر لیا تو یہ تو اپنی بذات ہے نا. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ رخ مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، سبحان اللہ. وہ نسبت مصطفیٰ کریم کی بات کر رہے تھے. جب آپ یہ احترام دے رہے ہوں گے تو اگر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو 10 رحمتیں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے. اب بیٹی کی ڈگنیٹی آپ یہاں سے اب دیکھیں، جان رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگوں میں بھی محبت کرتا ہوں. پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، ایک واقعہ بہت معروف بھی ہوا، ہمارے دلوں کے بھی قریب ہے، مجھے بار بار وہ یاد بھی آ رہا ہے کہ چکی چلاتے ہوئے جب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور اس کا مقصد کیا تھا، تعلیمات کیا پہنچائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا، میں نے اس پہ بھی آنا تھا، یہ ایک ایسا خوبصورت عملی میسج ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا اعزاز دے دیتا ہے، تھوڑی فراوانی نعمت کی ہوتی ہے تو ہمارے اطوار بدل جاتے ہیں، لب و لہجہ بدل جاتا ہے. وہ جو کل ہم نے سخاوت کی بات کی تھی نا جی، کہ سخاوت صرف مال سے نہیں ہے، آپ کی اچھی گفتگو بھی سخاوت ہے، لب و لہجہ بھی سخاوت ہے. سیدہ کائنات آ کے عرض کرتی ہیں جان رحمت کی بارگاہ میں کہ ابا جان پاک، معاملہ یہ ہے، کچھ مہربانی فرما دی جائے، کچھ کرم فرمایا جائے. اب اس کے بھی اوپر حدیث ہے حضور کی، حضور نے فرمایا الولد سر لے ابی ہے، بیٹا اپنے باپ کی مانند ہوتا ہے.
ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں پہ دھی پتا پہ گھوڑا گنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. حضور نے مسکرا کے فرمایا بیٹی ایسے نہیں، میں آپ کو ایک ایسی نعمت دے دوں گا جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوگا. یہ تسبیح فاطمہ جس کو ہم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد معمولات میں مسنون دعا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خادمہ دینے کی بجائے یہ تسبیح دے دی، یہ تسبیح دے دی. اور یہ رہتی دنیا تک کیسے اب رہے گی. یہ اب دیکھنا یہ سخاوت اب ان کے ہاں. اب یہاں پہ بھی سوال ہوتے ہیں نا، بعض لوگ معاذ اللہ ایسی سوالات کر لیتے ہیں جن کے ایک اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، سورج مقام عصر پہ لوٹ آئے، جن کا بلال اگر اذان نہ پڑھے تو اللہ سورج کو روک لے، طلوع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جن کا یہ تو سیدہ پاک ہے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ کا بیٹا تمنا کرے تو ہرنی بچے لے کے مسجد نبی میں آ جائے. تو سیدہ کائنات کے لیے خادموں کی کوئی کمی تھی؟ لیکن پیغام امت کے لیے یہ تھا کہ احسن عمل یہ ہے کہ مالک تمہیں جتنا بڑا بھی اعزاز عطا فرما دے، رفعتیں دے دے، دنیاوی آسائش دے دے. حضور علیہ السلام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا. آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ گرمی کے موسم میں حضور آرام فرماتے تو وہ جو چٹائی کا بان ہم جسے کہہ لیں یا وہ جو تھا اس کے نشانات تھے. آپ جذبات میں آ گئے، یا رسول اللہ رحمت عالم وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء کے لیے یہ اور کیسر و کسرا کے لیے وہ. آپ نے مسکرا کے فرمایا عمر کمال کرتے ہو، اگر میں چاہوں لو شئت تو میرے دائیں کے پہاڑ سونے کے بن کے چلیں، بائیں والے چاندی کے بن کے چلیں. لیکن عمر میں نے تو انہیں اختیار نہیں کیا. ہم نے عمر تجھے خوشی نہیں ہوگی جب حشر کا میدان ہوگا، جب کسی کا کوئی نہیں بن رہا ہوگا، جب ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں. بہت خوبصورت. اب یہ وہ میسج تھا کہ میری بیٹی. پھر ایک مقام پہ حضور نے امت کی تربیت کیسے فرمائی. دیکھیں یہ ہوتا ہے میسج. یعنی کہ آپ کو بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ دو چیزیں ہیں، یا دنیا ہے یا آخرت ہے، آپ نے چوز کیا کرنا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دنیا میں بھی آسائشیں دے دے اور آخرت میں بھی آسائشیں دے دے، یہ اللہ کے انعام کے علاوہ ممکن اور دیکھیں کہ ہماری زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ، اور ہم اگر ان کو اپنے اوپر عمل درآمد کرا لیں تو یقیناً دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. حضور نے میں چاہوں گا کہ ہم ایک بریک کی جانب جائیں اور اس کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو آگے چلائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور ہمارا آج کا جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں موضوع ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ ان کی جو بھی اس دور میں جس طرح سے انہوں نے اپنی مثالیں قائم کی اور بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جن کا یہاں پہ تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگیوں میں اگر شامل کر لیں، اپنی زندگیاں ہم ان کے مطابق ڈھال لیں تو بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی اولاد کی بھی. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ٹاپک ایسا ہے جو پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے لیکن آج اسی کے اوپر تھوڑا سا میں چاہوں گی تھوڑی سی اور روشنی ڈالی جائے سیدہ کائنات کے حوالے سے. مفتی اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب بتائیے گا کہ سیدہ کائنات کی سخاوت کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ مثالیں شیئر کیجیے گا. جی ابھی سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے آئیڈیل ہے. جب ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سخاوت کی کس انداز میں وہ جوش دریا بہائے جو آج ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے اور ماہ رمضان کا حسین موسم بھی ہے، اگر اس پہ عمل پیرا ہوں خصوصاً ہماری خواتین اسلام تو یقیناً ہم معاشرے میں بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزیم. اس روایت کو امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک للحاکم کے اندر کوٹ کیا. قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا.
تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بھئی تمہارے معاشی حالات کیسے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی اے رسول خدا ہمارے قبیلے کے 300 گھر ہیں، واللہ ان سب گھروں میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کون ہے آپ میں سے جو اس کی خدمت کرے؟ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے فرمانے لگے ذرا باہر میرے پاس آؤ اور میری بات سنو۔ باہر لے کے گئے، سواری دکھائی، سواری دکھا کے فرمایا یہ آج سے پہلے میری سواری تھی، یہ آج کے بعد آپ کی ہے۔ پھر واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کون خدمت کرے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ایک نیو امامہ لیا تھا چند دن پہلے، وہ سر سے کھولا اور اس صحابی کو، اس عربی کو دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اب اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی براجمان تھے، میرے آقا نے فرمایا سلمان اٹھو اور اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ باہر آئے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کا گھر تھا، آ کے دکل باب کیا، ارگزاری کی اے سیدہ غلام اس وجہ سے حاضر ہے کہ ایک قبیلے کا شخص مسلمان ہوا، سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، آقا کائنات نے فرمایا اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو سیدہ کائنات نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے یقیناً میں سمجھتا ہوں آج ہمارے پاس تو ہر قسم کی نعمت ہے، ہمارے فریزر کے اندر سٹور ہوتا ہے سامان۔ سیدہ کائنات نے فرمایا سائل دروازے پہ آیا ہے، ہم خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے، لیکن عالم یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں حسن اور حسین کھجوروں سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے علاوہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آپ اندر گئی، ایک عالی شان چادر لے کے آئیں جو آقا کائنات نے گفٹ دی تھی، اور فرمایا سلیمان پاس ہی ایک یہودی کا گھر ہے، شمعون اس کا نام تھا، جاؤ یہ چادر اس کو گروی رکھوا کر اس سے کچھ اناج لے کے آؤ تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ تو جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر رحمت لے کے جو آقا کائنات نے عطا کی تھی، چادر رحمت جو حضور پہنتے تو قرآن کی آیاتیں بھی نازل ہوتی، تو حضور علیہ السلام کی وہ دی ہوئی چادر سلیمان فارسی لے کے شمعون یہودی کے پاس پہنچے، تو آپ نے جب چادر دی تو شمعون یہودی کہنے لگا اے سلیمان سچ بتائیں یہ چادر کہاں سے لے کے آئے؟ ایسی عظیم چادر میں نے آج تک نہیں دیکھی، یہ چادر کہاں سے لے کے آئے؟ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ چادر مولا کائنات کے گھر سے آئی ہے، مولا کائنات کے گھر سے آئی ہے۔ تو شمعون کہنے لگا اے سلیمان فارسی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں آج ہی تورات پڑھ رہا تھا اور تورات کے اندر میں نے محبوب کائنات کے قرابت داروں کی ایک عظیم نشانی پڑھی، اور وہ نشانی یہ ہے میں نے تورات کے اندر پڑھا جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے قرابت داروں کی یہ شان ہوگی، گھر میں اگر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آنے والے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ اے سلیمان فارسی یہ چادر لے جاؤ اور میری جناب سے غلہ بھی لے جاؤ، کھجوریں لے جاؤ، ستو لے جاؤ، آٹا لے جاؤ، جا کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرو، چادر بھی لے جاؤ اور غلہ بھی لے جاؤ، اور اس غلام کا سلام بھی لے کے جاؤ، میں آج کے بعد، آج تک پہلے یہودیت میں تھا، آج میں سیدہ کائنات کی چادر کی برکت سے، آپ کی سخا کی برکت سے، آپ کی سخاوت کی برکت سے میں یہودیت کو چھوڑ کر توبہ طیب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل۔ تو آپ کی جو سخاوت تھی وہ تو یہودی بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو یہ جو حضور سیدہ کائنات کی سخاوت تھی، جس طرح آج کل لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے اور کرونا وائرس معاشی حالات ہمارے ملک کے ابتر ہیں، اور رمضان کا موسم ہے، ایک خرچ کریں تو 700 کے برابر پروفیسر صاحب ثواب ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو غریب لوگ ہیں آج اگر ہم سیدہ کائنات کے اس اسوہ پہ عمل کر کے ان کی خدمت کریں تو یقیناً ہم عہدہ برا بھی ہوں گے اور ہم معاشرے کی تشکیل میں عملی طور پہ کردار بھی ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، یہی وہ بنیادی تعلیمات ہیں ناظرین جو ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بنا سکتی ہیں، مسلمان بنا سکتی ہیں، اس قسم کا مومن بنا سکتی ہیں جیسی کوشش خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور قیامت کے روز وہ ہم پر فخر بھی کر سکیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی عملی زندگیوں میں
راسخ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر سیالوی صاحب. میری خواہش ہوگی کہ آپ منقبت پیش کریں محبتوں کے نذرانے کے طور پر. بسم اللہ. رب نے کہا اے میرے دل بر انا آتینا کل کوثر. رب نے کہا اے میرے دل بر انا آتینا کل کوثر. تیری وارث تیری دختر انا آتینا کل کوثر. تیری وارث تیری دختر انا آتینا کل کوثر. زہرا آئی خوشی ہے بے حد بس گئی ساری آل احمد. زہرا آئی خوشی ہے بے حد بس گئی ساری اہل آمد. تیرے دشمن ہو گئے اب تک تیرے دشمن ہو گئے اب تک ان شانیاں کل کوثر. تیرے دشمن ہو گئے اب تک ان آتینا کل کوثر. اور شعر دیکھیے کہ جھولا جھلائے چکی چلائے بچہ ہرنی کا بولائے. جھولا جھلائے چکی چلائے بچہ ہرنی کا وہ لائے. قدسی اس کے گھر کے نوکر قدسی اس کے گھر کے نوکر انا آتینا کل کوثر. رب نے کہا اے میرے دل پر انا آتینا کل کوثر. حسن کلام شعر. گزرے گی جب ان کی سواری سن لے گی یہ خلقت ساری. گزرے گی جب ان کی سواری سن لے گی یہ خلقت ساری. نظریں جھکا لو اہل محشر نظریں جھکا لو اہل محشر انا آتینا کل کوثر. رب نے کہا اے میرے دل پر انا آتینا کل کوثر.